بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج بات کرتے ہیں کہ نماز کب گناہوں سے رکتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا ہوں اور میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو اس صاحب کو میں نے مختصر جواب دی اور اس کے بعد میں نے چند باتیں اس کے کی۔ الحمدللہ وہ باتیں اس کو بہت پسند آئی اور اس کے بعد اس نے جو عمل شروع کی اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اگر ایک ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ دے دیتا ہے، اگر آپ اس نسخے کو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ڈاکٹر کہنے کے مطابق آپ پرہیز کرتے ہیں، تب آپ کی بیماری میں جو ہے نا کمی واقع ہوتی ہے اور آپ جو ہے نا بیماری سے تندرست ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر ڈاکٹر کے کہنا نہیں مانتے اور ڈاکٹر کے کہنے پر آپ نہیں چلتے بلکہ کبھی آپ نے دوائی کھائی اور کبھی نہ کھائی، تو یہ آپ کی زندگی کے اوپر پھر یہ دوائی اثر نہیں کرتا اور آپ بیماری سے تندرست نہیں ہوتے۔ تو آج ہمارے ہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نماز کو فرض کی ہے، ہم اس طریقے سے یا اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں اس میں بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ چند باتیں آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی اس کی وجہ سے پھر تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو اس نماز سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ نماز میں جو تلفظ ہے، نماز کے جو الفاظ آئے ہیں شریعت کی طرف سے، تو آپ ان الفاظ کی ادائیگی کی جو ہے نا کوشش کریں کہ اس کی ادائیگی درست ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم ان کی نماز میں پڑھی جانے والے جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ الفاظ ہے، ثنا ہے، درود شریف وغیرہ ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ کوشش کرے کہ اس کی درستگی کی اپنی زندگی میں کوشش کرے، پھر آپ نماز پڑھیں، آپ کو نماز میں لذت محسوس ہوگا اور آپ روحانی طور پر ایک خوشی محسوس کریں گے۔ دوسری بات اپنے ذہن میں یہ بٹھائیے کہ آپ نماز کو، اللہ رب العزت نے جو 5 وقت نماز فرض کی ہے، آپ ان نمازوں کو وقت پر پڑھیں۔ جس اوقات میں نماز فرض ہے آپ ان نماز کو اس وقت پر بھی پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو ٹائم بھی دیں۔ ہمارے ہاں افسوس سے آج کہا جا سکتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اتنے جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ نماز کو تقریباً ہم نے پتہ نہیں، اس عارضی دنیا میں ہم سب کچھ ٹائم دیتے ہیں مگر نماز کا ٹائم نہیں دیتے۔ آج 4 رکعت کی نماز کو اگر دیکھا جائے تو ہوتا 4 رکعت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کو 2 منٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ نماز کے اندر کچھ پڑھتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہی نہیں۔ تو نماز کے اندر آپ کو جو دل لگی ہے، آپ کو دلچسپی ہونا چاہیے۔ آپ نماز کو ٹائم دیں اور اعتدال کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ جو رکعات ہیں، فجر کی جو رکعات ہے، ظہر کی اور اسی طرح نماز کی جو رکعات ہے، آپ ان کو سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اور جب آپ جلدی کریں گے اور اس کی نقصان یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ سے بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی اور پھر آپ پر نماز اثر نہیں کرے گا۔ اور معزز سامعین، اسی طرح تیسری بات یہ رکھیے کہ نماز سے پہلے جو طہارت کے حوالے سے ضروریات ہے، نماز کے حوالے سے پہلے مثال کے وضو ہے اور اسی طرح جائے نماز وغیرہ ہے، نماز کی جو اوقات ہے ان کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے اور آپ ان میں غفلت نہ کریں۔ جب آپ ان میں غفلت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ نماز انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نماز میں باجماعت 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، جتنی بھی فرائض ہے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جب آپ اس طرح چند دنوں کے لیے آپ اپنی زندگی پہ یہ باتیں لاگو کریں گے، تقریباً 1 مہینے تک آپ اس طرح کی کوشش کر رہیں گے، تو ہوگا یہ کہ آپ کی زندگی میں اس نماز سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو کوشش کریں
کہ آج سے اس سے قبل جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، اس پر ہم آج سے نادم ہو جائے، آج سے شرمندہ ہو جائے کہ جو کچھ ہم نے کیا، یا ہم نے نماز اچھی طریقے سے نہیں پڑھی، یا ہم نے اس میں غفلت کی، کچھ بھی ہوا، آج سے اس ویڈیو سے میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی اپنی زندگی میں ارادہ کریں کہ اس کے بعد ہم اپنی نماز کو جاندار اور شاندار بنائیں گے اور نماز پر محنت کریں گے، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی اس پر عمل کریں، اور امید ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں یہ شکایت اور یہ سوال کسی سے نہیں ہوگی کہ پھر یہ نماز ہم کو برائی سے نہیں روکتا۔ یقین مانیں کہ اگر آپ اپنی نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور نماز کو ٹائم دیتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نماز آپ کو پھر برائیوں سے روک دے گا، آپ کو غیبت سے، چغلخوری سے، اور اسی طرح ہر قسم کی گناہوں سے آپ کو کیا کر دے گا، روک دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھے اور نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرے۔ زندگی میں کوشش کرے کہ جب بھی اسی طریقے سے کوئی سوالات ہو یا دین کے حوالے سے آپ سے غفلت ہو تو آپ کوشش کریں کہ علماء کرام کے پاس جائے، ان سے سیکھتے رہے، پھر آپ کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے باغ دور بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کے مسئلے کے بارے میں یا دین کے بارے میں تو ہم وہاں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہمیں آگے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم اسی طریقے سے زندگی طے کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس عبادات میں حلاوت نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہم شریعت بسا اوقات تو ہم غفلت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو کر بھی ہم اس کو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس دین کی ضروری علوم بھی جو ہے وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو کوشش کریں کہ دین کے حوالے سے رہنمائی کے لیے آپ اپنے علماء کے پاس جائیں، انشاءاللہ اسی طرح کی زندگی میں مفید جو ہے آپ کی زندگی میں پھر اچھے حالات آ جائیں گے۔ اور نماز کی کوشش کریں، معزز سامعین، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریے اور اس عارضی زندگی کی سفر میں اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیے اور اس کے لیے کوشش کریں۔ معزز سامعین، اسی طرح کی مفید گفتگو کے لیے ہمیں اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم فالو کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہمارے چینل موجود ہے، اور اسی طرح فیس بک پر اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے آپ ہمیں وہاں فالو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کی بہترین گفتگو کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اسی طرح کی گفتگو پیش کر سکیں۔ معزز سامعین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔